پیتے تھے، یہی ہے نا آپ کا الزام کو وہ میں شراب آپ کو پیتے تھے. مزے کی بات بتاتا ہوں. میں نے آپ کو ثبوت دیا ہے کہ بات تو سنیں نا، برناباس کی بات تو انجیل سن کھول لیں، کے دیکھیں، بات تو سن لیں. اس میں آپ انہوں نے ہوگے خود لکھا ہوا ہے ٹھیک کہ ہے، عیسائیوں نے یہ الزامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کہ وہ ٹھیک ہے، پیتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو عیسائی تھے نا، عیسائی کافر ہے نا. وہ تو جو ان کی اپنی قوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ غیر تو نہیں ہے. وہ نہیں، وہ یسوع کی قوم نہیں ہے. قرآن کریم نے پھر کیا گواہی دی ہے؟ اگر آپ کو اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی نہیں تو جو الزامات تھے شراب کے اور باقی، وہ یسوع کے بارے میں نہیں تھے. تو ظاہر ہے جو انہوں نے انجیل میں اپنی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انجیل خدا کا وہ کلام ہے. الزامات، خود اوہو میری اللہ بات کے سنیں نا، بندے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں، ابھی اس کے آپ کلام کو، حضرت ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو جو یہ کہتے ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے، چونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اس لیے یہ ان کا کلام خدا کا کلام ہے. چلو اس ٹھیک ہے، طرح سے اب وہ ہوگی نا خدا کا بات، کلام ہوگی بناتے ہیں. بات، ہو گئی نا، ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے جو یسوع ہے بائبل کا، اس کے اوپر شراب کے الزامات ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام میں تو نہیں ہے نا شہزاد بھائی. وہ قرآن نہیں، کی ہم نے تو نہیں لگائے، جماعت احمدیہ نے یا حضرت مرزا صاحب نے پہلی دفعہ نہیں لگائے. یہ تو آپ کے اچھا، علماء مطلب مرزا حضرت صاحب نے مرزا دوسری صاحب دفعہ کی لگائے. پیدائش سے بھی پہلے دیتے رہے ہیں ان کے جوابات، ماشاء اللہ. اچھا آپ کیونکہ نے وہ کہا عیسائی خود مانتے او ہیں، یار، خود یہ اچھا بس الزامات نہیں حضرت کر. عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک پر لگاتے ہیں. لو جی، ماں اپنے منہ سے بھائی جان نے قبول کیا، مرزا صاحب نے پہلی دفعہ نہیں لگائے، وہ تو پہلے بھی لگتے رہے. اس کا مطلب مان کے مرزا صاحب نے الزامات لگائے ہیں شراب کے، خود مانا نا آپ نے بھی. میں نے کہا ہے کہ عیسائیوں نے لگائے ہوئے ہیں. انجیل برناباس کھول کے دیکھیں، اس میں خود انہوں نے تحریر چلو کیا ہوا ٹھیک ہے. ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے عیسائی ہی ہے نا جو شراب کا الزام لگاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر. میں تو آپ سے خدا حافظ ہی کروں گا. ٹھیک ہے، چھوٹا سا خدا میں ایک حافظ، بات کہنا السلام چاہتا علیکم. ہوں خدا شہزاد حافظ اپنے ہوگا. کیا نام ہے اپنا سیکر بھائی، اور چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں. نیچے ٹروتھ سیکر صاحب سے بھی ایک گفتگو کافی چل رہی ہے. میں نے صرف اتنا پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ الزامی جواب میں اگر مسیحوں کو ٹارگٹ کیا جاتا نا پلٹ کے، تو وہ بات سمجھ آتی ہے، الگ ہے. الزامی جواب میں اگر اب لیکن دیکھیں قرآن نے بھی کہیں جگہ ان کی تعلیمات کو جب غلط پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا کہتا ہے قرآن کہ انہوں نے ان کو ایسا بنا دیا ہے، انہوں نے اپنی تعلیمات بگاڑ دی، انہوں نے یہ کیا، مسیحوں کو ٹارگٹ کیا ہے. کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قرآن نے، حدیث نے، نہ کسی جگہ بھی پلٹ کے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ ہاں، فرق ہے نا سر. الزامی جواب میں آپ الزامی جواب دے سکتے ہو. آپ مسیحوں کے اور مسیحوں کے عقیدے کو ٹارگٹ کر سکتے ہو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، تم لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے، تم لوگوں نے نعوذ باللہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے دوست. یہ میں کہہ رہا ہوں اچھا، اس الزامی نے جواب different. آپ کو ایک حدیث دی ہے، اتنی محنت کے بعد اس نے ایک حدیث لکھی تھی بخاری کی، وہ پڑھ لی آپ نے؟ میں نے نہیں پڑھی، آپ کھول ہی لیں یار، آپ کھول لیں اس حدیث کو. یہ لے جی، بخاری کی حدیث ہے جی، وہ حدیث نمبر ہے 2478. یہ اس نے نیچے حدیث لکھی. اب کیسا بے شرم انسان ہے، یہ حدیث دے کر آپ کو ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ نبی پاک نے بھی ایسے الزامی جواب دی، یہ کہنا چاہ رہا تھا نا. یہ بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، یہی اب ثابت سنیں کرنا ذرا ہے. کیا نکلا جی اس میں سے، سنیے گا ذرا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم entered مکہ and at the time there was 360 idols around the Kaaba. 300 بت تھے کعبہ میں. He started stabbing the idols with a stick he had in his hand and reciting. انہوں نے چھڑی پکڑی اور ان بتوں کو مارنا لگے اور کہا کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا. اب مجھے بتاؤ کائناٹڈ بھائی، یہ کیا ہے؟ اس میں نبی کہاں سے آ گئے؟ یہ تو بتوں پہ ہو رہا ہے نا. تو بت کی بات اور ہے، یہ پتہ نہیں ہے اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. ہے کوئی مطلب لیول ان لوگوں کا، انٹلیکچوئل لیول، کہ آپ ان کو کہو کہ ہم سے گفتگو کر لو علمی؟ ہاں نہیں سمجھ آتی نا. بہرحال البتہ یہ بات تو آپ یار ایک جواب مانگا ہے آپ سے، اور میرا کوئی بات غلط نہیں ہے. آئی تھنک یہ جواب بہت جینوئن ہے کہ اگر آپ نے الزامی جواب دینا ہے تو آپ مسیحوں کے عقیدے کو دے دھڑا دھڑ دیں. آئی تھنک اوپر وہ سیکر بھائی بیٹھے ہیں، اور بھی لوگ ہیں ہمارے، اور بھی مسلمان ہیں، وہ دے دھڑا دھڑ دے، جتنا مرضی دیں، وہ بھی دے آپ لوگ بھی دو گے آئی ایم شور. لیکن ان کی تعلیمات کو، ان کے عقیدوں کو بولیں گے آپ، نہ کہ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے. آئی تھنک یہ فرق ہے نا. السلام علیکم. کائنڈ ہارٹڈ صاحب، تھوڑا سا آپ دیکھیں، اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کریں. جو مشرقین کے جو بتوں کو کہا جا رہا ہے، مشرقین کے لیے وہ بت جو ہیں وہ سب سے زیادہ عزیز ہے نا.
ان کے لیے تو وہ نبیوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ تو نہیں سمجھ آ رہی میری بات. نہیں نہیں، آپ جو بت تو ان کے لیے آپ نے سنیں تو سکر بھائی، بت ان کے لیے عزیز ہوں گے. کیا مرزا صاحب کے لیے عیسیٰ علیہ السلام عزیز تھے یا نہیں تھے؟ ہاں، اب یہ آپ نے اپنا سوال ہی فرق کر لیا. فرق ٹھیک یہی ہے، نہیں، سوال میرا وہی ایک ہے. منٹ رک جائے نا، میں جواب دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے سوال کو جو ہے نا چینج کر رہے ہیں. الزامی جواب پہ آپ نے سوال کیا تھا، اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب یہ جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے، یہ جو بات ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہی ہی نہیں انہوں نے. یہ انہوں نے عیسائیوں نے اپنے یسوع مسیح کے لیے جو باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، جو سوچ ان کی ہے، اور اس سوچ کے حساب سے جو جس طرح کی باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پہ جس طرح کی وہ سوچ اپلائی کر رہے تھے، وہی سوچ ان کو واپس لٹائی گئی. اور ان کے اپنے یسوع مسیح کے کانسیپٹ پہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کے یسوع مسیح تو ایک وہ خدا مانتے ہیں. اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں، ایک بندہ آپ کے گھر پہ کوڑا پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا رخ جو ہے اس کے اپنے گھر کی طرف کر دیتے ہیں. اب اگر وہ نہیں رک رہا اور وہ کوڑا پھینک رہا ہے، تو کوڑا کس نے پھینکا؟ جس نے اس کا رخ اس کے گھر کی طرف کیا، کہ یا وہی بندہ جو اصل میں کوڑا پھینک رہا تھا؟ بڑی پیاری بات کی ہے، بہت زبردست بات کی ہے جو سکر بھائی. سوچ اب چپ بھی تو کر جائے نا. ایک منٹ رک جاؤ نا، بیچ میں او یار نہ ہو کرو. گئی بات بات، پوری کرنے اب یاد دو بھی تو مجھے. رہے نا کون سی بات کب اور کی بات ہے. تو پوری تقریر کرنے تھوڑی دو. ہوتی ہے. بات میں تو نیچے پوری اتار کرنے دوں، دو. پھر نیچے اتار دوں. تو یہ اسی جو گئے ہو اتار اور دو. طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا یار. تو ہو گئی بات، کرنے باری دو باری نا. کر لیتے نا. بیچ میں ٹپک کیوں رہے ہو؟ اچھا، کتنی پیاری بات سکر بات بھائی تو نے پوری کی کرنے ہے دو. یار. ہو گئی پوری بات میرے بھائی، اب ادھر سے ہمیں بھی تم تو موقع انسان ہو، دو. بات ہی نہیں پوری کرنے دے رہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بات گالیاں کرنے دو نا. گالیاں ایک تو منٹ آپ دے رکو ذرا. سکتے ہیں. اچھا کرنے دیں ایک یار، منٹ سکر رکو بھائی ذرا. ان کو پوری بات کرنے دیں. عجیب یار، چلو اس کا ٹائم لگا دیتا ہوں میں. ویسے تو یہ اس کا بات وہ یہ بھی ہے خارش ہے اس کو. بات یہ ہے کہ وہ جب ایک بندہ کوڑا پھینک رہا ہے آپ کے گھر پہ، آپ اس کا رخ اس کے اپنے گھر کی طرف کر دیتے ہیں. اب اگر وہ عقل ہوگی اس سے تو وہ رک جائے گا، نہیں عقل ہوگی تو اپنے گھر پہ پھینکتا رہے گا. تو کوڑا جو ہے جس نے رخ اس کی طرف کیا ہے، اس نے تو نہیں کوڑا پھینکا نا. کوڑا تو اسی نے پھینکنا ہے جو کوڑا پھینک رہا تھا. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بلکہ اس بات کو بڑی عقل مندانہ بات سمجھیں گے کہ کس طرح ایک برے انسان کو کس طرح سمجھایا ایک بندے نے آ کے. یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے. یسوع مسیح کا جو ان کا کانسیپٹ تھا، جو انہوں نے بائبل میں باتیں لکھی ہوئی تھیں، جس طرح کی وہ سوچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث سے نکال رہے تھے، وہی سوچ کا رخ ان کے یسوع مسیح کے کانسیپٹ پہ کر دیا گیا. باقی آپ جو مرضی کرتے پھرے، جو مرضی کہتے پھرے، لیکن یسوع مسیح کے کانسیپٹ پہ کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں نہیں ہے. وہ بند کر لو نا، اب چیکو چڑھا لو. ٹائم ہو گیا آپ کا. جی گائیڈ صاحب، آپ کچھ کہنا منہ چاہ رہے ہیں؟ منہ بند کر لو کر کے جو ہے تمہیں بات کرنی ہے. چلیں ٹائم ہو ٹھیک ہے. گیا نا بھائی. اچھا بات یہ ہے میں پھر وہی بات کروں گا. یہ اتنا گھٹیا قسم کا انسان ہے، اس کو تو کہیں تمیز سے. اچھا بات یہ ہے یار، جی کریں بات. تو سکر بھائی بات یہ ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ انہوں نے جو مرضی بول رہے ہوں، مسیح حضرات جو بھی اس زمانے کے، عبداللہ ادھم لے لیں، ڈاکٹر ڈوئی لے لیں، جن کا آپ لوگ کافی حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ بولا انہوں نے، جو کہ نعوذ باللہ بہت غلط کیا. پلٹ کے جو جواب دیا، آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے رخ موڑ دیا یسوع المسیح کی طرف، اور یہاں تک کہ حوالہ جو ہے ان کو قرآن سے بھی جوڑ دیا. اب قرآن سے جوڑنے کا جو پھر آپ ایک بائبل، علیحدہ سوال کر رہے ہیں قرآن کا دیکھیں سوال. بات بات میری تو وہی ہے پوری نا. کرنے دو. تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، بیچ میں ٹپک پڑے ہو. اور بھائی بات کر رہے ہیں، بیچ میں نہ بول. بات تو یہی ہے نا. بات میری یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ جتنا مرضی مسیحوں کے عقائد کو لے کے قرآن جس طرح ٹارگٹ کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس طرح آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے، یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ان کے عقائد پہ جتنا مرضی بول سکتے ہیں، لیکن آپ کسی نبی کے اوپر نہیں بول سکتے جن کو آپ بھی اپنا کابر مانتے ہیں یا آپ بھی ریبل چیز ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. ایگریڈ 100% ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ الزامی جواب میں گالی تو دینے کی، الزامی جواب میں نبی کیا کسی عام بندے کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. الزامی جواب جو ہے وہ علمی رنگ ہے، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک کوڑا پھینک رہا ہے، اس کا رخ اس کے اپنے گھر کی طرف کیا تاکہ اس کو عقل آئے. جہاں پہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بعض جگہ یسوع مسیح نہیں لکھا ہوا، حضرت عیسیٰ لکھا ہوا ہے، بات یہ ہے کہ کانٹیکس وہی ہے. وہ یسوع مسیح کو جو عیسائی ہے نا، وہ قرآن میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو یسوع مسیح کو ہی ریفر کر رہے تھے کہ یہ جو عیسیٰ کا نام ہے یہ ان کے یسوع مسیح کے لیے آیا ہے اور ان کے لیے ہی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الفاظ پہ نہ پھنسیں، اوور آل کانٹیکس کو سمجھیں. وہ جو جواب انہوں نے دیا وہاں پہ ان کے یسوع مسیح کے حساب سے ہی جواب دیا، کیونکہ وہ عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے یسوع مسیح کے طور پہ ریفر کر رہے تھے، جو عیسائیوں کو جواب دیا گیا تھا. یہ ٹائم ہو گیا نہ کہ حضرت عیسیٰ یہاں علیہ پہ بات السلام ختم ہو گئی یار. پہ بات تھی. یہاں پہ بات ختم اس لیے ہو گئی کہ بتا آپ خود مان گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع المسیح کو ایک کریکٹر سمجھا. پھر جماعت والے یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ نہیں، یسوع المسیح بات الگ کرتے کریکٹر ہوئے ہیں، یہ ان کو بول رہے تھے، اور بات عیسیٰ تو علیہ کرنے دو السلام کسی کو. عیسیٰ علیہ السلام الگ کریکٹر ہیں، تو انہوں نے یسوع المسیح کو بولا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بولا. اب آپ خود مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع المسیح کو دونوں کو ایک ہی ریفر کیا گیا. تو پھر یار وہ نہیں، آپ بات سمجھے نہیں، بات سمجھے نہیں، یہی پرابلم ہے. پہلے بات سمجھ لیا کریں، اس پہ بات کیا کریں. جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا اس پہ آپ اٹیک شیرف نہ صاحب کریں. ٹھہر جائیں. جو بات میں کر رہا ہوں اس پہ آپ دیکھیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کانٹیکس ہے، جو کانٹیکس ہوتا ہے نا، وہ ایک پرٹیکولر جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کانٹیکس ہر جگہ وہ اپلائی ہو جائے گا. اس پرٹیکولر کانٹیکس میں وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ آپ عیسیٰ ہے یہ ہمارے یسوع مسیح آپ کہتے ہیں، جیسے مسلمان کہتے ہیں، وہ تو نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو قرآن کا عیسیٰ، جو عیسائی خود بذات خود آپ بات کریں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا عیسیٰ فرق ہے اور ہمارے یسوع مسیح فرق ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیتنے کے لیے ہم سے اوپر آنے کے لیے وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہی عیسیٰ یسوع مسیح ہے تو دیکھو اس کی کتنی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. اس کانٹیکس میں اس پرٹیکولر موقع پہ جواب دینے کے لیے کہ جس کو اگر تم یسوع مسیح کو عیسیٰ کے طور پہ جو تم یہاں پہ کہہ رہے ہو، اس کو پھر ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹائم ہو اس گیا. کی جو ہے سیکر بھائی آپ بات کر لیں. میرا یار بات ہی نہیں کمپلیٹ کرنے دیتے. ٹائم ہو گیا بھائی، اور ٹائم ہو کس گیا. نے ایک ہی شروع ہو گیا، 2 ریپیٹ منٹ. ہو رہا ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، مطلب ایک ہی بات اس ریپیٹ ہو رہی ہے. کانسیپٹ کو انہوں نے جب ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا. بات تو کمپلیٹ کرنے دینا یار. ہو گئی بات میرے بھائی. 1 منٹ میں جو نہیں کی تو ہم نے 2 منٹ میں کہاں کر لی. ایک لائن رہ گئی ہے، بات کمپلیٹ کرنے دے. چلو کر لو، ایک لائن بول لو. اس میں جب انہوں نے عیسیٰ کہہ کے پکارا عیسائیوں نے، تو اس پہ جواب دیا گیا، لیکن وہ جواب یسوع مسیح کے لیے ہی تھا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ناموں میں نہ پھنسیں. وہاں پہ جواب یسوع مسیح کے لیے ہی تھا، جو ان کا کانسیپٹ ہے یسوع مسیح کا، اس کے لیے ہی جواب تھا. چلو ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. ویسے بڑی زبردست کلیئر ہوگی. 5 منٹ ان کے ساتھ 2 منٹ. چلے میں اجازت چاہتا ہوں، میں بس یہ کلیئر کرنے آیا تھا. اوکے جی، اللہ حافظ. سوال لے لینا، میرا بھی سوال اور تبلیغ موقع لیجیے. ہاں جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. یہ اب ایک علیحدہ کانٹیکٹ شروع ہو گیا ہے. یہ جو ابھی جو بات چل رہی تھی اس کے متعلق سوال ہے تو بتائیں. نہیں، وہ میں آپ سے علیحدہ سوال کرتا ہوں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں پوچھ لیتا ہوں شیر خدا بھائی، اس پہ میں پوچھ لیتا ہوں. وہ اسی پہ یہ علیحدہ ٹاپک ہے. میں بہرحال دوسرے باتوں پہ میرا سوال لے لو نا. سوال ہے کائنڈ ہارٹڈ صاحب سے نیچے بات چل رہی تھی تو میں اس کا اوپر جواب دینے آیا تھا. سوال تو میرا بھی تو سوال لے لو نا اس پہ. اسی ٹاپک پہ پھر پوچھ لو. اسی ٹاپک پہ. اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ سارا جواب میں نے ابھی دیا، ابھی تک سمجھ نہیں آئی. دوبارہ اس کو جو ہے نا مرزا صاحب نے کیا لکھی پیچھے ریوائنڈ کر کے دیکھ لو. وہ ان کا جو اس وقت عیسائیوں سے بات چل رہی تھی، اس وقت بات یسوع مسیح کی ہی ہو رہی تھی. اس حساب سے انہوں نے جواب دیا، وہ یسوع مسیح کے لیے ہی جواب تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یقین کرتا تھا ان باتوں پہ کہ وہ شراب پیتے. وہ یسوع مسیح کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے یسوع مسیح ایسا بنایا ہی نہیں.
ٹھیک ہے. اب جو اللہ تعالیٰ تو نے ایسا نہیں بنایا تھا، ان کا کانسیپٹ تھا یہ، تو ہاں اللہ جی. تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام حضور کیوں نہیں رکھا شراب پینے کی وجہ سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرو، یسوع مسیح کی. یسوع مسیح جو ہے وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے قرآن میں وہ ہے ہی نہیں قرآن میں. ایک منٹ، قرآن کا نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو دیکھیں، انبیاء کے لیے اگر آپ کو انبیاء پہ آپ جو الفاظ بازی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اسے پرہیز کریں، کیونکہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کی فرق تعریفیں کی ہیں. صحیح اب ہے، یہ صحیح. کہنا کہ کسی نبی کے لیے یہ تعریف کیوں نہیں کی، کوئی مسئلہ اس نہیں پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ تو الزام بنا لو. یہ تو بات ہر نبی کے لیے ڈفرنٹ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں. ٹھیک ہے، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں، بات سن لو میری، قرآن پاک میں مسیح جو ہے، مسیح کون ہے قرآن پاک کے؟ قرآن پاک کے میں نصارہ کا لفظ آیا ہے. کس کو؟ اچھا مسیح، اچھا مسیح کس کو حضرت کہا عیسیٰ، گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اسی وجہ سے قرآن پاک میں مسیح کا نام حضور نہیں رکھا گیا کیونکہ شراب پینے اور فحشہ عورتوں سے تعلقات رکھنے کے کس سے اس نام کے رکھنے کے معنی تھے، بتاؤ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یسوع مسیح کی، جو ان کے یسوع قرآن مسیح ہیں. پاک میں یسوع مسیح کا ذکر ہے. ان کے کانٹیکس میں جن سے بات ہو رہی تھی ان کے ذہن میں یسوع مسیح تھا، اس حساب سے ان کو جواب دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے شراب اور پینے یہ کے بات قصوں کی وجہ حضرت سے مسیح نام موعود نہیں نے رکھا. ادھر آگے جو حوالے ہیں نا، اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ یسوع مسیح کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پھر کلیئر بھی کیا ہے. اور پھر بعد میں یہ کون کہا سے ہے کہ پیج پہ حضرت لکھا عیسیٰ ہوا علیہ ہے؟ السلام یہ تو کون اللہ سے کے پیج پہ؟ بزرگ اور پاک ٹھیک نبی ہے. ہیں. کیا ہاں، پیج کون سے بتا پیج دیں، پہ لکھا ہوا ہے؟ میرے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا. پیج بتا دیں جہاں یہ انہوں نے پیج پیج کون مجھے سے ابھی یاد نہیں ہے. بتائیں. پیج یاد نہیں ہے، پیج یاد نہیں. ہاں، میں اب ہر وقت جو ہے یہ چیزیں یاد کرتا ہوں. اچھا سیکر بھائی، پہلے قرآن کی آیات کو حفظ کرنے کی کوشش کروں گا. میرے پاس افطاری کا ٹائم ہو گیا، روحانی خزائن تھوڑی حفظ کروں گا. نماز کا ٹائم ہے. اس سے نا، اچھا چلے اس میں سے کیا 50 صفحے پڑھ لے، 60 صفحے پڑھ لے پیچھے، اس سے لیکن یہ جا کے دیکھ کے وہاں پہ کئی عیسائیوں کا ذکر بھی ہے جس حوالے میں یہ عیسائیوں کو ٹھوکی جا رہا ہے. عیسائیوں کو وہ جواب تو عیسائی دیا جا مشرک رہا بھی ہے، نہیں ہے. وہاں پہ بات عیسائیوں سے ہو رہی ہے. وہ جو پیچھے سے کانٹیکٹ عیسائیوں کا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یقین کرے ہی. ہاں تمہیں ہی پتہ ہے، تم لوگوں کو ہی پتہ ہے، منکرین کو ہی پتہ ہے. جو جیسے وہ کہتے ہیں نا قرآن مجید سمجھنا ہے تو جا کے غیر مسلموں سے جا کے قرآن سمجھو. چلو اچھا ٹھیک ہے، میں اجازت چاہتا ہوں. اب تم لوگوں کی وہ رونے دھونے شروع ہونے لگے ہیں. تو سکر صاحب جانے سے اچھا جی، پہلے اللہ حافظ، السلام علیکم. یار جانے دو، جب جانے دو. دیکھیں، خیال رکھیں اپنا. ٹروتھ سیکر بھائی آیا کرے، اور تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا ٹروتھ سیکر بھائی تھوڑا سا پڑھے، علم لے. خدا را ہمارے لیے بھی آسانی کرے. ہمیں ہمارا دل کرتا ہے بڑا دکھائی دیا ہے، ہم سے گفتگو کرے. وعلیکم السلام عثمان بھائی. وہ نیچے ایچ اے کے بھائی آئے، ان کو میں نے انوائٹ کیا ہے. انشاءاللہ آج سیٹرڈے ہے، اچھا ماشاء اللہ، چھٹی ہوگی ان کے پاس. اسپیشل آپ کے لیے آئے ہیں سیکر صاحب، آپ کے لیے صرف آپ نے سے درخواست کی تھی نا، تو ان کو انوائٹ کر رہا ہوں. وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، شاید غلطی سے براڈ پہ آ میں گئے کر ہیں. دیتا ہوں، شاید میں کر دیتا ہوں. ہاں آپ کر کے دیکھ لیں. تو آئے ایچ اے کے صاحب، بہت خوشی ہوگی. آپ ماشاء اللہ ہر براڈ پر نظر آتے میری ہیں. بات ہوئی ہے، بڑے اچھے ریزنیبل انسان ہے ماشاء اللہ. نہیں سنی مسلمان ہے، سب سے بڑی بات ہے سنی مسلمان ہے الحمدللہ. آ جائیں. وہ انوائٹ ان کو کیا ہوا ہے، میرے خیال میں آلریڈی انوائٹڈ ہے. وہ آ جاتے ہیں ابھی. آپ سیکر بھائی آپ کو میں ایک بات بتاؤں. جی یہ جو انی متوفیقہ والی آیت ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں یہ کیا ہے؟ لائک کس سے بات ہوئی؟ شیر خدا بھائی 2 منٹ رک، صرف 2 منٹ دے دیں ذرا. ایک کام سے کرتے ہیں. حق بھائی، ایسے کہ بھائی میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجا، دوبارہ آ جائے. اس دن گفتگو تھوڑی سی ہوئی تھی بس. وہ نہیں ابھی وہ چھٹی آج ان کی نا، سیٹرڈے آج چھٹی، آج آئیں گے. وہ سیٹرڈے چھٹی ان کو. ہاں تشنگی سی رہ گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں. اچھی بات ہے. جی السلام علیکم فہد بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم، خیریت؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی بھائی، میں بیسیکلی حیدرآباد انڈیا سے ہوں، تو شاید میری کمیونیکیشن میں تھوڑا فرق دکھیں گے. کوئی مسئلہ نہیں، ہم سمجھ جائیں گے آپ کی بات. ہمیں تو حیدرآباد کی لینگویج بہت پسند ہے.
शुक्रिया शुक्रिया। तो बिरयानी के साथ। बिरयानी तो आपको हैदराबाद में आके खाना पड़ेगा, दैट इज द बेस्ट। मैं यहाँ खा रहा हूँ बट इट्स नॉट गुड। आप अच्छी बातें करोगे तो हमें कोई मसला ना होगा। जबरदस्त बात आप करेंगे, नो वरीज। आप करो बात। जी, तो बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हम लोगों को गैर अहमदी बोलते हैं, ठीक है? हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही है, अहमद सल्लम भी वही है, तो ये गैर मुस्लिम होना चाहिए ना बेसिकली देखा जाए तो। मैं यही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब मैं रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ देखना ये सब, क्योंकि जब मैं वहां पर था इंडिया में तो ये सब बहुत होता, हम तो हमारी लाइन तो किसी और चीज थी, बट आपका शोर है हैंड फ्री में आपका ना थोड़ा सा। मेरा हाँ, अगर हैंड फ्री देखें तो ठीक शोर है। आ रहा है उसमें। हेलो। जी आप बोले। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई जैसे हमारे यहाँ पर ये तो था ही नहीं, मतलब ये खारजानी से बहुत दूर थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चलते रहते हैं, पर यहाँ पर आने के बाद देखा हूँ कि भाई इतना कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग कि कभी कभार मैं खुद फिसल जाता हूँ कि भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं लोग बोल। ठीक है। अब रिसेंटली मैं यहाँ कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ ये आप ही लोगों का तोहफा है ना भाई, ये आप लोगों ने हमारे को तोहफा दिया है, भाई, वो इंडिया से भेजा आप लोगों ने। तो वो था अखंड भारत था, दोनों की मिली भगत है। मिलजुल के किया सबने। मिलजुल के लिए अब भुगतना ऐसा पड़ रहा है कि भाई मतलब कंफ्यूज हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये वैसे बात है कि भाई हमारे घर में रह के हम आपको बोल रहे हैं कि भाई निकलो, ये हमारा घर है। तो मेरा कंफ्यूजन यही था कि कल भी ऐसे ही हुआ था कि भाई मैं ताहिर के ब्रॉड पे था, तो वहाँ पर मैं कल ऐसे बोला कि भाई आप हम कैसा गैर अहमदी बोलते हैं, आप गैर मुस्लिम बोलो खुद को, क्योंकि मुसलमान तो नबी करीम से आते हैं। म्यूट। तो मैं रियलाइज़ किया कि भाई मैं ज़्यादा कमेंट्स करता नहीं हूँ, तो ये रीज़निंग क्या है कि हम अपने आप को अलग करना चाहिए ना। रिसेंट लाइक उनका जो मिर्ज़ा साहब का जो क्लेम था वो तो कृष्णा का भी था। फहद भाई, अगर ये खुद को अलहदा कर लेंगे जी, तो अहमदियों को ये मंजन कैसे बेचेंगे कि हम ही हकीकी इस्लाम है और हम नबी पाक के जो है अहकामात की वजह से अहमदी हैं। अलहदा कर नहीं सकते ना, वो अकायद अगर बताएंगे तो अहमदी लानत डाल देंगे इनके उनका ऊपर। आम क्लेम अहमदी तो जो हिंदुज़म का भी है, कृष्णा का भी है ना, तो वहाँ पर जो हमारे गले क्यों पड़ रहा है बेसिकली बोलने का मतलब ये है हाँ, कि आपका क्लेम जो मिर्ज़ा साहब का क्लेम है कृष्णा का है, तो वहाँ पर जाके मरो आप, हमको हमारे में रहने दो। कभी ऐसा सुने तो नहीं कि मतलब जाके किसी हिंदू को जाके बोले कि भाई हम कृष्णा की, हमारा जो कृष्णा यही है, गुलाम अहमद कादियानी। जिक्र भाई इस पे ना याद आ गई बात, आपने वो सुना होगा क्लिप, कोई ऐसी फिल इन द ब्लैंक नहीं जो हमने ना चलाई हो, तो कोई ऐसा दावा नहीं जो मिर्जा साहब ने किया ना हो। ठीक है, मतलब खाली बैटमैन बोलना बाकी रह गया उनको, बोले कहा बैटमैन, वो एक ही रह गया। दूसरा ये है कि भाई अभी यहाँ पर जब देखेंगे इनको तो भाई अब जो जैसा रिसेंटली हमारे इम्तियाज़ भाई बदर इम्तियाज़ एक नया क्वेश्चन निकाले थे कि यहूदियों का जो मसाजिद का वेट कर रहे हैं वो कौन है, क्योंकि सब तो क्लेम कर दिया ना। अब इतना कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के लेकर आप सारे अंबिया को बोलेंगे तो अब बचा कुछ भी नहीं, मतलब दज्जाली दिख के आ रही कि भाई यू गाइस आर नॉट गोइंग राइट। तो ये लेकिन आप ये देखो कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम अहमदियों को पता चल रहा है कि असल इनकी गेम क्या है, इनका दजल क्या है। हाँ, खुद ब खुद खुल रहा है सारा कुछ। भाई अपने बुक्स को बंद रखेंगे, आप जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो उसको छुपा के रखेंगे एंड सब पे अटैक करेंगे, तो कब तक बचाएंगे कोई भी चीज़ को? हाँ, ये बात है। डिफेंडिंग भी कब तक करेंगे? तो अच्छा, ये जो इन्होंने गैर अहमदी वाली बात की ना सिक्र भाई, अहमद की पेशगोई, तो ये मिर्जा साहब को सिफाती तौर पे मानते हैं या ज़ात के तौर पे मानते हैं? मुझसे पूछ रहे जी, ये जाती तौर पे। तो वो आपको क्लिप मिला है अभी?
जो मैंने भेजा है क्लिप तो लिंक। मुझे मिल गया, मैं प्ले नहीं किया। सॉरी टू वो डिस्टर्ब। आप सुन लें, आपको सारी बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो आपको गैर अहमदी क्यों कहते हैं। फायद भाई अच्छा मैं देखता हूँ, क्योंकि ना हुआ ये कि ना मैं रिसेंटली एक डिबेट देख रहा था मेरे इम्तियाज भाई एंड कोई फलस्तीनी था, तो वो बोल रहा है कि भाई गुलाम अहमद का नाम अहमद है, उन्होंने अपने बच्चे का नाम अहमद रखा। भाई उन्होंने गुलाम निकाल दिया अपने नाम में से, अंडरस्टूड है। तो समझ में नहीं आया कि भाई उनका नाम अहमद था, गुलाम वाज जस्ट लाइक अ सरनेम। भाई गुलाम अहमद इज समथिंग लाइक स्लेव ऑफ अहमद। भाई ये लोग अपने हिसाब से मेटाफर लेते हैं and अपने हिसाब से डायरेक्ट सेंटेंस लेते हैं, लाइक करना क्या चाह रहे समझ में नहीं आता। लाइक समटाइम्स वो हमारे हैदराबादी में बोले थे कान के नीचे भरी मारते दिमाग जगह पे आता। तो बात वही आ जाती है ना, वो क्या है, खुपचे में दूं क्या खर्चा पानी। वही चीज है। वो बात आ जाती है कि जब एक बंदे को जबरदस्ती आप नबी बनवाने की कोशिश करें ना, यही हो रहा है। तो फिर इसी तरह का काम आपको करना पड़ता है। भाई वो आदमी हर जगह से, ये बात जस्ट देखा तो कॉमेडियन था वो, बेसिकली देखा जाए तो ही मॉक हिंदू गॉड्स, ही मॉक क्रिश्चियंस, ही मॉक। एक सेकंड दी का फात, ये वाले भाई, ये जो आप नीचे अभी लिंक कर रहे हैं कमेंट्स में पोस्ट, ये क्या है? ये उन लोगों के लिए जो इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहें ना, मैंने कहा आपको तो भेजा है, ओके, हम तो कभी भी सुन सकते हैं, तो लोग भी अगर ये कितनी लंबी है वाला रिकॉर्डिंग? ये तकरीबन रिकॉर्डिंग ओवरऑल तो आप 5 घंटे की है मेरे ख्याल में। ये तकरीबन आपको 45 मिनट सुननी पड़ेगी पूरा इनका नैरेटिव, वो जो फिर इनकी क्रिश्चियन से बात हुई। तो 45 से शुरू करो। नहीं 20207 तो से भाई अब इतना मतलब 2 घंटे 7 मिनट से जाना कहाँ चाह रहे हैं? या बल्कि 2:09 से शुरू कर लें आप, आपको समझ आ जाएगी। हर उस बंदे पे हो सकता है जिसका नाम उसके वालिदैन ने अहमद रखा है। अच्छा सर, आप मुझे इन्वॉल्व कर रहे थे, मेरे पास एक हदीस है, अगर कह दे तो मैं वो पढ़ दूं, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि ये आप बोल रहे हैं काफी देर से, मैं उसमें थोड़ा सा आपको। हाँ, ये मुझे याद आ गया बिल्कुल, तभी तो हमने तुलसी को बुला के इसकी तारीफ की थी, वही है ना? ये जरा हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो ये जरा सुनवाए ना आज लोगों को, अगर टाइम है तो। वो आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि आप नहीं तुलसी भाई रुकिएगा, तुलसी भाई मैं माजरत कर, प्लीज इसको जरा थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। सर मैं वही क्लियर करने वाला हूँ, मैं वही क्लियर करने ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਏ ਸੀ। नहीं, मुझे कॉल थी, मैं सही बुखारी पढ़ूंगा अगर आप इजाजत दे रहे ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ भाई। जी फातिह भाई, अगर आप मियां साहब से इजाजत ले दें और भाई जो नो वर्ड है ये भी इजाजत दे दे तो मैं वो पढ़ दूंगा। आप तो रसूलुल्लाह को मानते नहीं है ना तुलसी भाई, आप उनको रसूलुल्लाह को मानते नहीं, आपके साथ तो हमारा कोई एजेंडा सर मेरा नॉलेज तो है ना, मैं आपकी थोड़ा सा आगे बहस को लेके चलना चाहता हूँ। नहीं बहस नहीं है तुलसी भाई, आपकी मेहरबानी, देखें आप तो रसूलुल्लाह को नहीं मानते, तो आपके साथ वर्ड ये आपकी बेहतरी के लिए है जो मैं पढ़ने वाला हूँ, आपको शायद मुझे नहीं पता पता। आपने क्या पढ़ना है तुलसी भाई, मुझे पता आपने क्या पढ़ना है, पॉइंट ऑफ व्यू तो लैंड दो ना, क्यों अगर बंदा ऐड करना चाहता कोई नहीं करन दो स्प्रेड भाई, की फर्क पेदा अगर एक घंटे कोई जवाब नहीं मिल रहा, अगर एक घंटे कोई मैं वही तो कह रहा हूँ, आगे बढ़ नहीं रही बात, आगे बढ़ नहीं। अच्छा वो जवाब मिल गया, उसने मुझे जवाब दे दिया है, फतेह इस्लाम भाई ने जवाब दिया कि इसके अंदर जो पेशेंट गोई है वो सिफाती तौर पर है, जाती तौर पर नहीं है, ये मुझे फतेह इस्लाम भाई ने जवाब दिया। मुझे आगे सर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुरवजा हदीस है वो पढ़ दूं जी? तुलसी भाई आपने जो पढ़नी है वो आपने वो जो नाम है वही वाली पढ़नी है। नहीं एक सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बताया क्या है जी। सही अल बुखारी, मियां साहब मैं पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो तो? केड़ा नंबर जी पढ़ दें, चलें तुलसी साहब पढ़ दें जी। सही बुखारी 3532 3532 हमसे इब्राहिम बिन अल मुंताज ने बयान किया, कहा कि मुझसे मान ने कहा, इनसे इमाम मालिक ने, इनसे इब्ने शबाब ने, फिर मैं ये पूरा एक सनद है। आगे चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे 5 नाम हैं जी, सुन लीजिए। मैं मोहम्मद, अहमद और माही हूं, यानी मटाने वाला हूं।
کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. جی یہ میں پڑھ رہا ہوں صحیح البخاری 35-32. اب آپ اس جی نو ورڈ. اب آپ آگے لے کے چلے جائیں کیونکہ آگے بڑھ نہیں رہی تھی بات. میں وہ آگے بڑھ گئی یہ بات. تلسی بھائی بہت شکریہ آپ کا. اچھا فتح اسلام بھائی، اب بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس آیت کے اندر صرف صفاتی طور پر ہی سمجھتے ہیں کہ جو اس میں ذکر ہوا ہے وہ صفاتی طور پر ہوا ہے، ذاتی طور پر ہوا ہی نہیں ہے، اور جب ذاتی طور پر اطلاق ہوگا تو جس کا نام احمد رکھا ہوگا یہ اس کے اوپر چلی جائے گی. ایسے ہی ہے فتح اسلام بھائی؟ یہ میں صحیح سمجھوں یا مجھے درست کر دیں آپ؟ اچھا ایک چھوٹی سی اپنا تلسی بھائی، اب آپ نے اتنی مقصد ہے کہ رہنمائی فرمائی ہے، تو اس میں سے جو انہوں نے یہ نام بتائے ان میں سے ان کا ذاتی نام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہے میرے 5 نام ہیں، میں محمد، سب سے پہلا کیا ہے میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، ہاں یعنی مٹانے والا ہوں. نہیں پھر آگے آ گیا. او بھائی بہت ساری سمجھ آ گئی. یہ 5 ناموں میں اصل نام کون سا جس سے دنیا میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے؟ جی انہوں نے کہا میرے 5 نام ہیں. میں یہ ایگری، یہ تو ہو گیا. جی لیکن صرف 5 ہی ہیں؟ نہیں اس سے باقی تو ان کے 90 نیم وہ تو 99 ہے، وہ تو الگ بات ہے. یہاں پر جو صحیح حدیث میں ایک منٹ تلسی بھائی، آپ نے 99 کی کہا، وہ 99 میں یہ 5 ہیں؟ ہاں جی وہاں بھی ہے، وہ میں پڑھ چکا ہوں، اگر آپ کہیں تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں. جزاک اللہ. نہیں بات وہیں پہ ہے. ہمارا اس چیز کے اوپر ڈینائل ہے ہی نہیں کہ 99 نیمز میں ایک نیم احمد بھی ہے. جی ذاتی تو نکل گیا نا فتح اسلام میں، ذاتی تو نکل ہی گیا. اب اس کے اوپر ہماری دیکھیں، ہم تو ایسے ہی اب تو ہم صفات کے اوپر آ گئے ہیں، تو ہم صفاتی بات کریں کیونکہ آپ نے کہا کہ ذاتی طور پر آپ لیتے ہی نہیں، آپ اس میں صرف صفاتی طور پر سمجھ گئے. نو ورڈ بھائی یہاں پر جو پہلے کہا جا رہا ہے نا میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں. ٹھیک ہے، تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، میں عاقب ہوں. یہاں 5 نام پورے ہو گئے، محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب. 5 نام ہو گئے. عاقب ہوں یعنی خاتم النبین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. عاقب کے معنی سے آگے خاتم النبیین تو یہ کسی نے اپنی طرف سے ترجمے میں چھاپا ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ اس کی جس نے بھی ترجمہ کیا اس کی اپنی ایک وہ کہہ لیں کہ خواہش ہے تو کر لے، دیٹس فائن. چلیں جی وہ تو وہیں سے لیں گے نا جہاں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ تو وہیں سے لیں گے نا. تلسی بھائی اس میں نا ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے، جہاں پہ ہے نا آنا محمد وہ آنا احمد، یہ احمد اور محمد اور احمد جو ہے نا یہ ال کے بغیر ہے. آگے جو آگے والے نا الحاشر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ الف لام ہے. تو یہ جو پہلے 2 نام ہے، ایسا یہ نا پھر بحث اس ڈیٹیل بریف میں جانا نہیں چاہ رہا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ فتح اسلام بھائی جہاں پہ جیسے مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. تو اس لیے میں کچھ جرا کر ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی اگر آج کے دور میں کسی کا نام حاشر ہے یا عاقب ہے تو اس کو ہم کس طرح سے لیں گے؟ اچھا تھوڑا بحث تلسی بھائی اور طرف سے لیجیے. میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں، میری اچھا چلے صحیح ہے، ٹھیک. میں اس وقت سے سن رہا بھائی ان 2 منٹ دا نا باز لینا، 2 منٹ دا ہوں تسی باز میں لینا. حدیث لگا دی سامنے 35-32 بخاری شریف دی تے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮੇ ਖਾਤਮ النبیین ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰਬੀ. ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. عاقب تو اگے انہوں نے آئی نہیں ہے، عاقب ہے وانا عاقب. نہیں ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮ النبیین ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ. یار ایس روایت ਚ ਤੇ ਖਾਤਮ النبیین ہے ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਤਮ النبیین ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ. ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮੇ 'ਚ. ਕਿਹੜੇ ਆਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ.
اچھا جزاک اللہ ویسا آپ نے نا وہی جو چیز تھی نا، بعض دفعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بعض طریقے سے بعض لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید میری مدد کی ہے. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہی ہے، یہ ریکارڈنگ میں آئے گا. فتح بھائی میری بات سنیں، آپ کیا کس سائڈ پہ جا رہے ہیں آپ؟ اچھا میرے پاس یہ ایک حدیث ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی ڈھونڈ لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کا نام احمد رکھا گیا تھا. چلیں آپ وہ بھی ڈھونڈ لیں. تلسی بھائی ہم نے اس سائڈ پہ نہیں جانا، خدا کا واسطہ ہے آپ کو یار. میں تلسی بھائی ایک روایت میں آپ کو میں پیش کرتا ہوں. تلسی صاحب جی مسلم کی 716 نمبر روایت. مسلم کی 716 میں بھی کھول لیتا ہوں سر. 712 ہے کہ 716 ہے؟ جی صحیح مسلم 71 صحیح مسلم 716 جی. ذرا اس کا بھی ترجمہ پڑھ دیں. میں سرچ کر دیتا ہوں. ہم بیٹھے ہیں تو چلے اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ لوگوں کو بحث میں، یا آپ کے لوگوں کی بات میں. سوری میں نے بحث کہہ دیا بات میں. اچھا جی ہم نے تو بات کھولنی ہے. ہاں جی یہاں پر لکھا ہے کہ 716 آپ نے بولا ہے مجھے. جی صحیح بخاری کی. اوکے جی یہاں پر لکھا مسلم کی صحیح مسلم. ایک سیکنڈ، آپ یہیں سے شروع کر رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یا دوسری سے؟ رونے کی وجہ سے لوگوں نے روایت ہے. اچھا جی ایک سیکنڈ جی. صحیح بخاری 716 جی. یار مسلم کہہ رہا ہوں تسی پھر بخاری ال ٹور پہنتے ہو. صحیح المسلم تے چلے گئے سر جی، اور منہ نکل گیا اتھے ہی آئے گا تواڈے کول سامنے وہی آئے گا جی. اسلام بھائی 2 منٹ ہو گئے ہیں یار. یار اب وہ روایت ہی پڑھ رہے ہیں. میں نے تو میری بات سن لیں، ہم ایک ٹاپک پہ کھڑے تھے، ہم وہاں پہ اس کو ذرا کلیئر کر لیں تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. صحیح مسلم 16 آگے ہے، یہ چھوٹی سی حدیث ہے جی. یہاں سے روایت شروع ہوگی. ابو توبہ نے جو ربی بن نافع ہیں ہم سے حدیث بیان کی. معاویہ بن سلام نے، آگے چلے جاتے ہیں روایت سے آگے. میں رسول اللہ کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد آپ پر سلام. میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا. اس نے کہا مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. یہودی نے کہا ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے. تو رسول اللہ فرمایا یقیناً میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے. یہودی بولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اگر میں تجھے کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ سے ماری اور فرمایا پوچھو. یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے گا، پہلے اندھیرے میں ہوں گے. یہ والے بھائی پوائنٹ آ گیا. ابھی وہ آنے والا ہے، بس آپ سمجھ لیں کہ قریب ہی ہے. اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پلسرات سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے. آپ نے فرمایا فقرائے مہاجرین. یہودی نے پوچھا جب ہاں جی فقرائے مہاجرین جی فقرائے پیش نہیں آ گیا. اچھا جی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ. کیوں جی یہی لکھا ہے مچھلی کے جگر کا زائد حصہ. اب مچھلی کا جگر پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے. اس نے کہا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے جنت میں بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چرتا پھرتا ہے. اس نے کہا اسے کھانے پر
इन्होंने मशरूब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की सलसबील नामी चश्मे से। इसने कहा आपने सच कहा। फिर कहा मैं आपसे एक चीज के बारे में पूछने आया हूं जिसे अहले जमीन में महज एक बनी या बनी जाता है। एक नबी जानता है। अच्छा, एक नबी है जी। अच्छा जी, महज एक नबी जानता है या एक दो? तुलसी भाई, ये तो बहुत लंबी है सर जी। और फतेह इस्लाम भाई, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम मोहम्मद है। उनको जो पेरेंट्स ने दिया वो मोहम्मद है। ये बात मान ली, ये बात तो खत्म होगी। अब आप ये बता दें, आपकी मेहरबानी है, मेरी आज जाना रिक्वेस्ट है कि अब आपने जो बात की है, चूंकि आपने जात को हटा दिया, आपने कहा कि इस आयत के अंदर आप जो इसम लेते हैं वो आप सिर्फ सिफाती तौर पर लेते हैं, और आपने फिर ये कहा कि उसको सिफाती तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। अब जो जाती तौर पर है वो आपने कहा कि वो तो जिसका नाम भी अहमद है वो जाती तौर पर आ जाएगा। तो क्या इतनी बात दुरुस्त है जो आपने मुझे बताई है? तो दुरुस्त ये कहा है कि जिस रसूल का नाम जाती तौर पर अहमद है, क्योंकि इसमें रसूल की खबर है, जिसका नाम जाती तौर पर अहमद है वो इसमें जाती तौर पर आ जाएगा। जिसका नाम सिफाती तौर पर है, क्योंकि हम इसमें अव्वल तौर पर सिफाती तौर पर लेते हैं, तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफाती तौर पर है। तो अब इससे मुरादी हुई। अब इससे पहले आपने ये कहा था कि इसमें आप अब जब जाती तौर पर आप लेते हैं इसमें, तो जाती तौर पर आप जो इसम लेते हैं वो मुझे बता देंगे वो क्या है? मैंने कोई, मेरा ख्याल है वैसा कोई किसी किस्म की वो ढकी छुपी तो मैंने बात नहीं की। मैंने कहा जी तूने ढकी छुपी नहीं, तू ऐसा मुनाफिक आदमी है कि तू किस कदर दज्जाल आदमी है, तू दज्जाली से काम ले रहा है। लेकिन चलो देखते हैं। सिफाती तौर पर जिस नबी का नाम है वो बता दें प्लीज। मुझे मैंने कहा कि जिसका नाम जाती तौर पर अहमद होगा वो जाती तौर पर आ जाएगा। इसमें खबर सिफाती तौर की है, वो सिफाती तौर पर है। मैं कह रहा हूँ आप देखिए, मुत्तफिक हैं आप, मैं कह रहा हूँ मुत्तफिक है। फिर अगले सवाल की तरफ जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जाती तौर पर जिस नबी का नाम अहमद है, जरा वो बता तो देंगे वो क्या नाम है, पूरा नाम तो बता दें मुझे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने जो पिछला जवाब दिया आप उससे मुत्तफिक हैं? देखें, अब आप ये जो बात कह रहे हैं, आपने ये कहा, इससे पहले हमने कहा कि इस आयत के अंदर जो पेशन गोई है वो सिफाती तौर पर है, वो जाती तौर पर नहीं है, ऐसे ही कहा आपने। अब देखिए, अब मैं मुत्तफिक होना है तो ये जो पिछली बात है ना उसके ऊपर क्या होगा, फिर वही बात है। ये तो बहस दर बहस होती जाएगी। मैं फंस गया मुरब्बी। सारी चीजें मैंने छोड़ दी अपनी, मैंने अपने आप को फना कर दिया। फना करने के बाद अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। नहीं हाँ। अब ऐसा फिर मैंने भी फना कर दिया, फिर हम बात खत्म कर दें। नहीं मेरी बात तो सुन लें। ये देखें, यही चीज है जो तकलीफ देती है ना बात, वो ये देती है कि जब मैं इस तरह की गुफ्तगू का काहिल ही नहीं हूँ। मैं दीन में माजरत के साथ, वो कहते हैं ना फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, दीन के अंदर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, मिसाल के तौर पर, मफरूजे के तौर पर, ये दीन है, तमाशा नहीं है। इस्लाम भाई, मैं आपको प्यार से, जिन लोगों ने दीन को तमाशा समझा हुआ है ना, वो इस किस्म की बातें बिल्कुल करें कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। किसी नबी का नाम लेना तमाशा है फतेह इस्लाम भाई? किसी नबी का नाम लेना तमाशा है? आपने जो बात की है, मेरी बात बड़ी क्लियर कट है कि अगर आप कह देते हैं ना कि मैंने अपनी बात ही छोड़ दी, तो फिर आपने तो अपना मुकदमा सारे का सारा छोड़ दिया। तो फिर आप मेरे से ये सारी डिस्कशन किस बेस पे कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ कि मैं किस बेस पे। मैंने को कहा कि मैं पिछले 2 घंटे से आपसे एक ही तो बात कह रहा हूँ कि फतेह इस्लाम भाई मुझे बता दें कि जाती तौर पर इसमें जो अहमद है उसका नाम बता दें मुझे। मैं पिछले 2 घंटे से यही तो कह रहा हूँ। मैं तो शुरू से ही आपको कहा कि भाई मैं हार गया, मैं स्टूडेंट, मैं हर चीज के अंदर आपको कहा कि मैं जीरो हो गया आपके आगे। अब मुझे वो जो इस्मो अहमद जो जात है फतेह इस्लाम भाई, वो नाम पूरा बता दें। मैं तो पिछले 2 घंटे से आपको कह रहा हूँ और आप मुझे 2 घंटे से नाम नहीं बता रहे। बात होगी आपकी मिलेगा जी, एक सेकंड देते हैं। हाँ जी फतेह इस्लाम भाई, मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ, आपने इतने बेहतरीन अंदाज में ये बात समझाई है। और इस बंदे ने, मैं ये नहीं कर रहा, नहीं एक सेकंड, हमें वो मैं आंदा तो मैं कहता पहले सारे रुक जाओ, तू दस दे कि तेनू की समझ आई है।
اس چیز کی طرف جانا ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. آپ ایک سیکنڈ جی آپ ہی ڈیل کریں لیکن ادھر ہی رکھیں. جی جزاک اللہ. میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس میں صفاتی طور کی پیشگوئی ہے جس کے مستحق آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر اس کو ذاتی طور پر لینا ہے تو وہی رسول اس کا مصداق ہوگا جس کا ذاتی نام احمد. That's it. اب اس آیت کے اندر صفاتی طور پر بات کی گئی ہے یا ذاتی طور جس پر کا بات نام ذاتی طور پر احمد ہے مجھے بتا دیں. میں نے تو کہا اسی ذاتی طور پر اس کو چسپا کرنا ہے نا, تو ذاتی طور پر وہی رسول مراد دیا جائے گا جس کا ذاتی نام ہے احمد. اس رسول کا نام بتا دیں جس کا نام ذاتی طور پر جس کا احمد ذاتی طور احمد اس رسول کا نام احمد ہے. اس رسول کا نام خالی صرف احمد ہے. احمد ہے. وہ بتا رہے ہیں مرزا غلام احمد صاحب جی. تلسی صاحب وہ میرے خیال نال سارے 90 بندے نو سمجھ لگی پائے فیض نو سمجھ لگدی. وہ بتا رہے ہیں بار بار وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں. پئی جاندے 2 گھنٹے ساڈے نال کھا چھڑے جے او تانوں کیڑی گل ہے تسی کی. ویسے لکھ دی لعنت ہے ایسے انسان کا کسی کو مذہب کو ماننے پہ بھی لعنت ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنا غلیظ عقیدہ چھپائے. توبہ استغفار. سننا چاہتے دیکھ کے انہوں دے دیو. وہی سارے نو پتا کنہ دا نام لیندے نے پہ تسی بار بار وہی سوال کیوں دہرا رہے ہو. کیوں بھی ایک باری کہہ دینا کہ اسی مرزا صاحب نو کہن ڈے ہیں گل ختم ہو جائے. لیکن ساری انٹیلیجنس کوئی ہے کوئی شک ہے سانو وہ سارے نو پتا کنوں کہنا چاہ رہے ہیں. تسی صرف آدھے ہو کہ مینوں ہارڈ کور کاپی تے لکھ کے دیو کیا ہے. نہیں بھائی میں ان کو کہہ رہا ہوں صرف نام لے لیں, پورا نام لے لیں ان کا. بھائی میں نے کیا کہہ دیا یار. سانو سارے سمجھ آ گئی ہے تانوں نہیں آئی. اسپریڈ بھائی لیا تو ہے انہوں نے کہا احمد کی پیشن گوئی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کیوں تسی اس گل تے ضد کیوں کردے ہو جدوں سانو سارے بندے نو پتہ لگ گیا کہ مرزا صاحب دے اوپر گل ہو رہی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں میرے پاس کوئی بات نہیں. فتح اسلام بھائی اب وہ آپ خالی احمد کا نام لے رہے ہیں. آپ خالی احمد ہے ہو گیا ویسا بات. ہو گئی بات. اب میں وہ ہم نے اس آیت کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہم تو آیت تھوڑا سا کلیئر کر دیں. فتح اسلام بھائی تھوڑا سا کلیئر کر دیں. غلام احمد ہے یا احمد ہے؟ کیسے کروں آپ بتا دیں, منہ سے بول دیں مجھے. نہیں مجھے بتا دیں نا. وہ باقی سارے بھائیوں کو تو سمجھ آ گئی ہے. اب بات بتاؤں کیا ہے. اب آپ جس طرح کلیئر کروانا چاہتے ہیں میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں اس طرح کلیئر کرو. فتح بھائی آپ نام فتح بھائی آپ کیوں نہیں لے دیتے. اس میں کیا پریشانی آپ کے لیے کیا ہے؟ پریشانی کوئی نہیں ہے تلسی بھائی پریشانی کوئی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے. چلیں ٹھیک ہے. بعض دفعہ بات بتاؤ کہتا ہے ان کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں. اندازہ کرو لعنت ہے خدا کی قسم. اچھا یہ جو تلسی پوچھ رہا ہے نا کہ آپ کو مطلب سیدھا بتا دیں کیا مسئلہ ہے اس میں, تو یہی بات جو مسئلہ ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد ہونے لگی ہے جو اصل مسئلہ ہے جس کے لیے ہم نے یہ ریکارڈنگ پلے کی. اصل مسئلہ ہی وہ ہے جو بھی آنے لگا ہے. مرزا صاحب کا نام نہیں لے رہا. نہیں مرزائی پاگل دیکھو نا کس قدر ڈٹائی ہے. یہ کہتا ہے ان کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے ہم نے منہ سے نہیں کہنا. عجیب آدمی. وہ کیا ہوتی ہے جب کوئی بندہ آپ سے جان کے اس طرح کھیل رہا ہوتا ہے نا تو صرف احساس دلوانے کے لیے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی الفاظوں کے ساتھ کھیلنا ہے نا تو ہم الفاظوں میں آپ جیسا کھیلنا سب کو ہمیں آتا ہے. آپ آؤ نا پھر کبھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہنا چاہ رہا تھا ان کو پتہ ہے کہ بیچاری پھنس گئی ہے. جب یہ بات بیان کر دی ہے کہ اس آیت میں صفاتی طور کی پیش گئی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ بھائی ذاتی طور پہ اس کو کس کے اوپر فٹ کرنا ہے جس کا نام ہو تو پھر اس کو کہیں گے کہ بھائی جس کا نام احمد ہوگا. اب جس کے نام کے اندر احمد ذات کے اندر ہے وہی ہے. جس کے والدین نے احمد نگر اس کے نام کے اوپر رکھا
सूरह सफ की आयत नंबर 6 में इस्मो अहमद का जाती तौर पर नाम जिस शख्स का है, फतेह इस्लाम भाई उस बंदे का नाम बता दें कि क्या है, पूरा नाम बता दें कि क्या है। मैंने तो अर्ज कर दिया, पूरा नाम और कैसे लूं मैं? अब बताना मैं शुरू करूं? शजरा नसब आदम से शुरू करूं? पूरा नाम ये होता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये वाला नाम है। वो बुज़दिल गलीज कादियानी है ना, क्यों लेगा? वही ना, पहेलियों में क्यों बात करते हो भाई? एक डायलॉग याद आ गया, किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा गोवा 200 किलोमीटर दूर है, गोवा पहुंचने तक नाम पूरा हो ही जाएगा। आप अभी तक बताए, मैं तो वही कह रहा हूँ, मुझे प्यारे भाई वो डायलॉग समझ आ गया ना आपको? मैं मूवीज नहीं देखता। अच्छा, आपको तो ऐसे पता चला कि उसका वो मूवी का डायलॉग है? आपने खुद ये भी बताया है। मैंने तो कहीं कहा नहीं है कि मूवी का डायलॉग। वो गोवा से लिया ना उन्होंने, आप गोवा रहते तो नहीं है ना। मैं मूवीज नहीं देखता। फतेह इस्लाम भाई, प्यारे भाई, अब देखें हम बात को ना कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं बात को। अवैस भाई, रमजान है, कोई रमजान की खौफ का मनूस आवाज है इसकी, पता नहीं। बहुत शुक्रिया यार फतेह इस्लाम भाई, थैंक यू सो मच यार मियां साहब। यानी मिर्जाई को सवाल करें तो पता नहीं क्यों जलेबी की तरह बाल खाना शुरू कर देता है। भाई अगर तुम समझती हो कि मिर्जा साहब इसके मिस्दाक हैं, जैसे कि तुम्हारे खलीफा जी ने लिखा है, तो तुम साफ कहो कि वो हैं इसके मिस्दाक, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। ये तुम्हारा अकीदा है। इसको कह देने से डरते क्यों फिर? तारिक साहब पीछे से वो कह रहे हैं चस आई है, अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मारा उसने, चस आई है। आप यकीन करें, ये पिछले रमजान की बात है ना, और हमने इस मोहम्मद पे इनके मुंह में डांग दी हुई थी। रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। इनकी इन चवलों के पीछे कितने लोगों ने हमदे छोड़ी थी, कैसे गलीज किस्म के रबी तालीम। अच्छा, वो नाम क्यों नहीं ले रहा, उसकी वजह अभी आगे आएगी। देखिए, हमने बड़ा क्लियर कट बताया हुआ है कि इसमें जो असल खबर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, हम इसको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पे भी फिट करते हुन आराम है। पहले की थी तकलीफ, मसीह मौद कौन है? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਭਾਈ। अच्छा फतेह भाई, जी मियां साहब, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ कसर आ गई। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। 61 ਦੀ 6 ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਡਏ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਸ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਬਕੌਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਿਲ ਰਸੂਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। पहली गल आप सल्लल्लाहु किधरों आगे बेच? बिल्कुल, इस गल को पहले ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਆਈਏ ਵੇ। ये क्रिश्चियन ने गीला लितर मारा इसके मुंह। हाँ बिल्कुल। ਹੁਣ ਚਸ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਧਰ ਆ, ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਚਸ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ਨਗਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸਮਾਇਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮਾਇਲ अहमद है वो तो हो गए मिर्जा अवैस यू वाले भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तुलसी को बार बार गवाही के तौर पे यूज कर रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे इस रिकॉर्डिंग में। हाँ जी बिल्कुल इसी में। और वो तुलसी पुट्ठा पड़ गया इनको बाद में। वो पहले गुजर चुकी है तो वो काफी लंबी हो जाएगी, तो अब पुट्ठा पड़ गया। मिर्जा साहब दा कसरे सलीब दा मिशन रिवर्स कर रहे ने ना, रिवर्स कर रहे ने ते ओ जनाब और पुट्ठा पै गया काम जेड़ा। गुलाम अहमद साहब ठीक हो गया जी। हाँ जी जाती तौर पे अहमद नामी तौर ते हो गए या जाती तौर ते हो गए? देखो नाम दे तबार दी गल किरन दी। हाँ जी ਉਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾਮ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंदे नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ देखो अगर तो तुसी पूरी डिस्कशन सुनी है ਸਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਵਲ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆ ਗਏ? ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਓਏ 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 इसमें सिफ्त ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ इसमें ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ इसमें सिफ्त है। हाँ जी नाम ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮ इसमें हुआ अहमद। मियां साहब अपने फतेह साहब यार कैसा बेशरम इंसान है। ओए मेरा मुझे वापस पास्ट में जाके कोर्ट चढ़ गई है मुझे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੂਤਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਆਲਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸਮਾਇਲ ਅਹਿਮਦ। ਇਸਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਾਮ। ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸੁਫਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ 4-5 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿਫਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸਮੁ ਹੁਆ ਅਹਿਮਦ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ 100% ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ। ਇਸਮੁਹੂ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸਮ ਦੀਆਂ ਇਕਸਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ। ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਅਵਲ ਮਸਦਾਕ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਤਮਾ ਬਿਲ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ
ਰਸੂਲullah ਸੱਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 3-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲਮ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਕਣਾ? ਜੀ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਦਕ ਮੁਸਦਕਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ? ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਬੇਰਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, क्योंकि इन विच अगली च लिखा है, जब वो इनके पास खुली दलीलें लेकर आया तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे क्या जा रहा है? सानू कुरान पाक चो मिलता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां ते आयतां लियांदियां तो उन्होंने कहा ये कुरान उन्हां दो बस्तियां दे वड्डियां। ओए क्रिश्चियन कह रहे हैं अल्लाह दे बंदे दासा करो, वो लित्र मार रहे हैं ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਲਸੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਜੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਜੋੜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਚਾਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ, ਜੋ ਵੇ ਜੁੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਜਾ ਮਾਨਾ ਪ੍ਰੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ, ਆਇਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਵਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ کہ ایتھے تے اسم دا نام ہے نا، اے دی دلیل بھی غلط ہے بائبل میں فلانے فلانے بھی وہ صفت کے لحاظ سے اگر ہے تو وہ تھی، یہاں تو اسم کی بات ہو رہی۔ یہ بالا سیاڑا ہے نا، یہ بالا سیاڑا ہے۔ میرا بشیر الدین کہتا ہے جب اس آیت میں ذکر ہی ایک رسول کا دو کا نہیں، ایک رسول کس بات کی کہ فلاں ہے یا فلاں نہیں۔ انہیں انعام بھی رکھے ہے 5000 روپے دا کہ کوئی آ کے ثابت کر دے کہ مرزا صاحب ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚ۔ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਵਰਟ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب تو بڑی دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نہیں کہا کہ اسمہ احمد دی پیش گوئی دا مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں ہاں۔ ایسے مرزائیاں نے اپنے کو کیتا ہے 10 ثبوت اور 10 دلائل ثابت کیتے ہیں کہ اس کے مصداق صرف مرزا صاحب ہے۔ اندازہ کرو تو بھی تسی اے گل کہو تہاڈا عقیدہ تے تسی ڈردے کیوں پھر؟ وہ بیان کرو۔ منافقت ہے اور کچھ نہیں۔ منافقت دل دے بیٹا، اللہ رحم کرے۔ آیا تسی اس چیز نو خود ایگری کردے ہو کہ مسیح علیہ السلام نے احمد دی خبر دیتی سی؟ آپ نے کیونکہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرف ایک گل نو منسوخ کیتا جا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے وے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو احمد مان لئیے، چونکہ میں تاڑے سامنے مسلم دی ایک روایت پڑھ کے سنائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین نے انہوں نے نام محمد دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت تو بعد اعلان کرن دے نے میرا نام محمد تو بعد احمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، عاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے۔ یہ سارے دے سارے کلیمز نے آفٹر کلیم آف پروفٹ ہوڈ۔ اول دن تو جڑا نام دیتا جا رہا ہے انہوں اسی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہن میں جڑی کلیئر کٹ گل میں جدو پہلے انہاں نال میری گل ویس صاحب نال چلن دی سی، میں ادو سوال بھی پوچھنا سی تواڈے کولوں پوچھیا سی، تسی ادو فون تے سو کہ آیا تسی مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اے خبر دیتی ہے، اور آیا تسی لوکاں کولوں کلیم کردے ہو، ڈیمانڈ کردے ہو کہ نہیں کردے ہو کہ سانو ہاؤ بائبل چ کتھے ساڈی کتاب چ ذکر، یا نہیں کردے؟ مطلب سمجھو سکر بھائی سینٹنس کمپلیٹ کرنا ہے۔ کی کہہ رہے ہو؟ جڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی اس ٹائم بیزی سو کال تے ہو، کیا تسی یہ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے خبر دیتی؟ کیا تسی مسلمانوں کوئی پروف نہیں مانگتے کہ کتنے خبر دیتی بائبل چ؟ اے جڑی گل کیتی نا مطلب ہاں جی کہ اس چو خود نو وڈرا کر لیے، انہاں دی آپس میں شروع کروا دیے، لیکن ہوئی نہیں۔ میں کمپلیٹ کر کے تو تسی ادو بعد ذکر کرنا۔ دوسرا چیز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صفت احمد سب تو زیادہ اندر جڑے معنی ہے نے سب تو زیادہ خدا دی حمد کرنا، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب نبیاں تو اسی انہوں نے افضل ماننے ہیں، اور مسیح نے بھی اپنے تو بعد ایک دی خبر دیتی ہے۔ وہ جدو ساڈا موضوع آئے گا اسی انشاءاللہ انہوں ثابت کریں گے کہ کتنے دیتی ہے، یہ کہیں دیتی ہے۔ وہ صفاتی طور پہ انالے دی خبر ہے اور ان دا مصداق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندے چنے، اور وہ صفاتی طور پہ۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا سر جی، میں نا پہلے تے یہ گل کراں گا کیونکہ تسی بار بار مینوں سوال کر رہے جی، میں ہلے بائبل نو تے ایتھے پریزنٹ ہی نہیں نہ کر رہا، میں تو قرآن نو پریزنٹ کر رہا ہاں۔ اسی گل کرن دیا صرف 16:6 تے، ٹھیک ہے نا جی؟ تے 16:6 تے لکھیا ہے جی میں بر رسول یاد ہاں جی 61:6 ہاں جی 61:6 سوری 61:6 دے وچ لکھیا ہے
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਵਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਰ ਰਸੂਲ ਯਾਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਸਦ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਲੋਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਸਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਰੀਡਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਸਦ ਆਤਾ ਹੈ ਬਰਸੂਲ ਯਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਕਾਸਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰ ਜੀ। आयत के अगले हिस्से तुलसी साहब ਤੁਸੀਂ बाद में कि जब वो आ गया बस जब वो आ गया तो वो आके क्या है मुर्दा साहब क्या 1800 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜੇ ਸਰ ਜੀ। एक मिनट तुलसी भाई, यार ये नीचे का आप प्लीज आप लोग परेशान ना हो और दिल को दुखी ना करें, रोने वाले इमेजेस ना भेजें। ये कौन कर रहे हैं? ये कौन भैया हमारे अपने लोग ना जरा दुखी हो रहे हैं कि वो नाम ले रहे हैं ना, शायद वो परेशान हो रहे हैं। प्लीज आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग परेशान ना हो। पता नहीं ना कि बात क्या हो रही है, बात समझते नहीं ना लोग जी। जी तुलसी साहब बहुत शुक्रिया जी। मैं शुरू तो लैके मुकदमा जड़ा अपना रखिया है वो यही रखिया है कि इंदे च जिहड़ी खबर हैगी है वो सिफात दी खबर है और उनदे अव्वल मिसदाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सारे बंदे और बार बार सुनंदे ने। फतेह भाई इसे डंडी ना मारो, सिफात नहीं सिफत कहो। एक सिफत ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਸਦ, ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਿਤੇ 99 ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मतलब इंज ही चलता है कि तुसी सारे भाई गल कर लो, कंप्लीट भी कर लो, बोल के माइक मेरे हवाले ना ना फतेह भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਭਾਈ नहीं मैं तो क्वेश्चन मैं तो बोलना शुरू किया है, वो भाई ने भी माइक खोल लिया, तुसी फिर अगो दोबारा अपनी गल नहीं हाले तो मैं खत्म ही नहीं कीता सर जी। अच्छा कर लो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਅਲਮਾਨੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਕਾ ਨਾਮ। ਸਿਫਤ ਸੁਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। वो कह रहे हैं उस कासद का नाम अहमद होगा। जी मुकम्मल होगी गल जी सर जी। लो माइक पटना नहीं है, माइक बंद रखे जरा वरना फिर मना करना पड़ेगा। लो सर जी लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਅਲਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸਮ, ਜਦੋਂ ਇਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ। ਠੀਕ, उन्हें गूगल करो इसम की तारीफ और इसम की इकसाम, उनदे च दोवें चीज़ां तुहानूं मिल जाणगीआं। ठीक, उनदे च जदों तुसीं करदे हो इसमे ज़ात दी
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਾਨਿਆਲ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਚ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਆਲ ਨਬੀ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ वो कर गया पुट्ठा काम, उधर का उधर उधर का उधर, लाजवाब होकर निकल गया। बस हुन डाइवर्ट कर गया है अगे, वो समझ लो कि खत्म। इसमू और क्या अहमद फिर जान पापा जी ने बचा लिया होना, बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया क्या। नहीं, जो क्रिश्चियन ने जो दलाइल दिए हैं ना वो बड़े मजबूत हैं कि यहाँ पे सिफात की बात नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है इसम और अहमद, इसमहु अहमद, उसको वहाँ पे लिखा हुआ है। नेचर नहीं ना पड़े यार, नहीं तो यहाँ तो मिर्जा साहब ने या फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये दोनों नहीं हो सकते। अल्लाह। लो जी भाइयों, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਨੇ